الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا وقال اللہ تبارک وتعالی واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال اللہ تبارک وتعالی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال في مقام آخر واستعينوا بالصبر والصلاة وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ سامعین مکرم، پچھلے کچھ موضوعات میں ہم نے جہاد کی فضیلت، اس کی فرضیت اور جنگ اور جہاد میں فرق اور فی زمانہ جہاد کی ضرورت و اہمیت کے حوالے سے طویل جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ آج بھی اس ضمن میں ایک اہم پہلو جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جب ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے اقدامات کرتے ہیں تو ہمیں اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اس راہ میں کامیابی کی ضمانت موجود ہے۔ اور گو کہ جہاد فی سبیل اللہ دشوار ہے، مشکل ہے۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ لوگ یوں ہی جو ہے وہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ اسلام لانے کی بدولت ہی وہ کامیاب ہو جائیں گے، بلکہ اس راستے میں ان کو محنت اور مشقت کے پہلو جو ہے ان سے گزرنا پڑے گا۔ اور یہ بات بھی اس ضمن میں اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی ہمیں جہاد کے راستے پر چلتے ہوئے کامیاب کس طرح سے ہونا ہے اس سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ یقیناً جہاد کے اندر کامیابی پوشیدہ ہے، مگر کامیابی کے لیے کچھ شرائط بھی جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہیں، کچھ شرائط بھی جو ہے وہ رکھ دی گئی ہیں کہ یقیناً یہ عظیم رستہ ہے، مگر کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو اس رستے پر کچھ مجوزہ تقاضوں کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے چلیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ آج میں نے جہاد کی کامیابی کن شرائط پر رکھی گئی ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور قرآن ہی کی روشنی میں کرنی ہے، احادیث مبارکہ ہی کی روشنی میں کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس پہلو کی وضاحت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو اس ضمن میں کسی بھی شخص کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عملی طور پر ہر چیز کردار سے، اپنی سیرت سے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، ثابت کیے ہیں، دکھائے ہیں، تو جہاد کے حوالے سے بھی جن باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ان باتوں میں جو کامیابی کے پہلو ہیں، فلاح کے پہلو ہیں، اور وہ پہلو کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ درست ثابت کر سکتے ہیں، ان میں سر فہرست جو پہلو ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی کی شرائط میں سے ہے، وہ ثابت قدمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ثابت قدمی۔ اسی طرح کامیابی کے لیے ذکر الہی بھی جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ شرط کے طور پر جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح آپس کے اختلافات سے جو
جو امت کے درمیان مختلف صورتوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہم مکتب کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، وہ ہم فکر لوگ کے درمیان بھی ہو جاتے ہیں، ان اختلافات کو دور کرنا بھی بنیادی شرائط میں شامل ہے۔ اور اسی طرح جہاد کے راستے میں جو پیش آنے والی مشکلات ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان پر صبر کرنا، صبر بھی شرائط میں شامل، ان پر صبر کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آخر میں اطاعت امیر کا بھی جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ جو رہنما ہے، جو رہبر ہے، جو امام ہے، جو امیر ہے، جو سفر کے اندر، حضر کے اندر، جو راستے کی مشکلات کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ ثابت قدمی دکھانی ہے، اس کے حوالے سے رہنمائی کرنے والا ہے وہ امیر، اس کی اطاعت بھی جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، یہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ تو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے فی الحال رکھی ہیں جو شرائط میں ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل کرنی ہے۔ 5 چیزیں ہیں، چیزیں بتائی ہیں، ثابت قدمی بتایا ہے، پھر میں نے آپ کو ذکر الہی کے پہلو کی طرف جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، پھر آپ کو اختلاف سے یا اختلافات سے جو ہے وہ دوری کا جو رویہ ہے، اس کو اختیار کرنے، یعنی اختلاف ہو جانا تو ایک فطری چیز ہے، مگر میدان جنگ ہو یا میدان عمل ہو، آپس میں پیدا ہونے والے اختلافات سے کس طرح سے جو ہے وہ بچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، یہ بھی جو ہے وہ پہلو اس ضمن میں موجود ہے۔ اور پھر صبر کا دامن جو ہے وہ کسی بھی مرحلے پر چھوڑنا نہیں ہے، صبر، اور صبر کے بعد جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ امیر کی اطاعت، اس پہلو کو بھی جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات ثابت قدمی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 45 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب کسی سے تمہارا ٹکراؤ ہو، کسی گروہ سے یا کسی لشکر سے یا کسی مخالف سمت سے آنے والی مشکل سے جب تمہارا ٹکراؤ ہو، اذا لقیتم، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں، تو آمنا سامنا ہونا، کسی سے ملاقات جب ہوتی ہے تو آمنا سامنا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، جو ہے وہ دو بدو جو ہے وہ دو مخالف افراد جو ہے وہ دو بدو ہوتے ہیں، تو اسی کو جو ہے وہ ملاقات کہتے ہیں۔ تو اذا، جب لقیتم، تم ملتے ہو، جب تمہارا ٹکراؤ ہوتا ہے، جب تمہارا سامنا ہوتا ہے، تو سامنا یقیناً کسی مخالف سے ہوتا ہے، تو یہاں پر خاص طور پر اصطلاحی طور پر جو ہے وہ واضح فرما دیا کہ جب تمہارے دشمن سے سامنا ہوتا ہے، جب تمہارے دشمن سے سامنا ہوتا ہے، جب محاذ کے اندر جب دشمن تمہاری صفوں کے سامنے آ جاتا ہے، اب یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے جو ہے وہ مختلف کیفیتیں جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، بلکہ غالب ہوتی ہیں۔ مثلا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ جو لشکر ہے، اگر اس کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو اس کا جو ہے وہ ایک رعب اس پر جو ہے وہ طاری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ دیکھتا ہے کہ ان کے پاس اسلحہ جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، اگر ان کے پاس جو ہے وہ ہتھیار جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہیں، جدید ہیں، ماضی میں جو تلواروں سے اور نیزوں اور بھالوں سے جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی، تو اس میں بھی جو ہے وہ کس کے پاس جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ عمدہ تلواریں ہیں، کس قدر تیز تلواریں ہیں، کس قدر جو ہے وہ مضبوط لوہے سے اور کس قدر جو ہے وہ وزن کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے تیار پر اثر انداز ہوتی تھی۔ اور آج کے جدید دور میں بھی اگر آپ موازنہ کریں تو میدان جنگ میں جو ہے وہ جنگی صلاحیتوں کا موازنہ تو اسی بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے نا کہ مخالف کے پاس جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ جدید، اعلیٰ اور تیز اسلحہ ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر جو ہے وہ اقدامات کیے جاتے ہیں، اس بنیاد پر جو ہے وہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ یہ ترتیب دیا جاتا ہے کہ محاذ کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر جدید دور کے اندر آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ پورے پاکستان کی جو ہے وہ بجلی غائب ہو گئی، پورے پاکستان کی ایک دم سے بجلی غائب ہو گئی، جس کو جو ہے وہ بلیک آؤٹ سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ بلیک آؤٹ کا منظر ہے۔ بالکل جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ اندھیرے میں جو ہے وہ چلی گئی، اور
چونکہ رات کے وقت یہ ہوا اور پھر موجودہ جو موسمی حالات ہیں ان میں جو ہے وہ چونکہ سردی ہے تو ایسے وقت میں ہم زیادہ تر جو ہے وہ گھروں میں ہی رہتے ہیں اور گرمی کی شدت سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے جو کبھی اثرات ہو سکتے تھے ہم قدرے اس سے محفوظ رہے، ہمیں جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پہلو تھا کہ رات کے اکثر وقت میں جو یہ مرحلہ ہوا تو ہمیں جو ہے وہ بہت سے نقصانات سے جو ہے وہ واسطہ پڑا ہی نہیں، اس لیے اس کا احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح ایران میں بھی ہوا، کچھ دن پہلے کی خبر ہے، ایران میں بھی جو ہے وہ پورے ایران کی بجلی چلی گئی، اور ماضی میں یہ خبریں ہم تک پہنچتی رہی ہیں، بہت سے طریقوں سے جو ہے وہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتے رہے ہیں، یہ خبریں تو ہم تک پہنچتی رہی ہیں۔ امریکہ میں بلیک آؤٹ ہوا تو پتہ چلا جی کہ لمحوں میں جو ہے وہ پوری مارکیٹوں اور دکانوں کو جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی ہوا ہے بلیک ڈاؤن اور ایک دن تک جو ہے وہ رہا ہے، رات کے اندھیرا جو ہے وہ اور گہرا ہو گیا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کہ کوئی جو ہے وہ گرم ہو گیا۔ مگر اگر معاشرتی اخلاقی ابتری کا عالم ہو تو ایسا ہوتا ہے، اگر جو ہے وہ معاشرے میں بھوک، ننگ، افلاس اور جو ہے وہ اخلاقی قدروں کی جو ہے پامالی موجود ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے وہ ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو ہر جو ہے وہ بدبخت اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ہے اور لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ گرم کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں اللہ کا فضل رہا ہے کہ ایسی صورت سے جو ہے وہ ہمیں واسطہ نہیں پڑا ہے۔ اس قدر جو ہے وہ گئے گزرے حالات میں بھی اخلاقی اقدار اتنی پامال نہیں ہوئی ہیں کہ ایسا مظاہرہ نظر آتا کہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آتے اور لوگ جو ہے وہ لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے، قتل و غارت گری اور عصمت دری کے جو ہے وہ واقعات جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوا۔ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے کہ جب مخالف کے ساتھ آمنا سامنا ہوتی جو ہے وہ طے ہو جاتی ہے تو پھر دیکھا یہی جاتا ہے کہ مخالف کی جو قوت ہے، اس کی استعداد کار ہے، وہ کیسی ہے، وہ کس قدر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور جدید وقتی حالات میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ طاقت کے، انرجی کے سورسز اور ریسورسز پر جو ہے وہ ضرب لگائی جاتی ہے۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے جب جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں تو بلیک آؤٹ کی صورتحال سے جو ہے وہ مختلف طرح سے گزرنا پڑتا ہے۔ بلیک آؤٹ کی جو صورتحال بعض اوقات جو ہے وہ مصنوعی طور پر بھی پیدا کی جاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کہیں داخلی طور پر انتشار کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے، داخلی طور پر جو ہے وہ ہم کمزور تو نہیں ہو جائیں گے، ہمارے اپنے ہی ہمارے اوپر حملہ آور تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ یہاں بلیک آؤٹ کی صورتحال میں اخلاقی اقدار کا زوال ابھی نہیں ہوا ہے، لہٰذا ان قوم کے افراد کو سمجھو کہ یہ مضبوط ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یقیناً یہ کسی حملہ آور یا دشمن کا کیا ہوا ہوگا کام، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس کو جو ہے وہ تجرباتی طور پر خود سے ہم نے کیا ہوگا، یہ اتفاقی حادثہ ہوا ہو سکتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں، مگر اس سے پتہ تو چلا جو ہے وہ ٹیمپریچر کیا ہے، درجہ حرارت کیا ہے، طرز عمل کیا ہے، حرکت کیسی ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے نا، یہ تو پتہ چلا ہے، اس کا تو پتہ چلا ہے۔ مگر ماضی میں جو ہے وہ ایسے واقعات جب ہم یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کی اخلاقی اقدار کی پستی کا جو عالم ہے اس کی بھی جو ہے وہ داستانوں سے جو ہے وہ آرٹیکل کے آرٹیکل اور صفوں کے صفحے اخبارات کے بھرے پڑے ہیں کہ لوٹ مار کا بازام جو ہے وہ لمحوں میں جس قدر نقصان پہنچا چکا تھا وہ صدیوں میں بھی جو ہے وہ بہت سے معاشروں میں جو ہے وہ اس نقصان تک جو ہے وہ کوئی فرد نہیں پہنچا ہوتا ہے، اتنا نقصان۔ تو بات بنیادی یہی ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مخالف جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہے، کیا وہ آنے واحد میں جو ہے وہ آپ کے انرجی کے وسائل جو ہے وہ ان کا لا کما کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو جدید اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں، جدید اعداد و شمار، کہ اس وقت جو ہے وہ ابھرتی ہوئی ایک جو ہے وہ معاشرتی طاقت جس کو چائنا کے نام سے جو ہے وہ تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور امریکہ کے پاس بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ بلیک آؤٹ کی صورتحال جو ہے وہ مختلف ممالک میں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، مگر اس کے نتیجے میں خود حملہ آور ہو کر نقصان پہنچانا کم مقصود ہوتا ہے، مگر ان کے داخلی انتشار کو ابھارنا جو ہے وہ زیادہ مقصود ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ حالات جو ہے وہ نازک سطح پر پہنچے، پھر حملہ آور جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور نقصان جو ہے وہ زیادہ پہنچاتا ہے جب داخلی انتشار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔
تو ایسی صورتحال میں کہ جب دشمن جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو اور دو بدو مقابلہ ہو رہا ہو اور مقابلے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہو، تو جدید دور میں دیکھا جائے گا کہ پھر جدید ہتھیار کس کے پاس ہیں؟ جدید جو ہے وہ معاملات پر کنٹرول کرنے کی طاقت جو ہے وہ بیرونی طور پر کس کے پاس ہے؟ اور ایسی کیفیت جب ہمیں نظر آتی ہے کہ مخالف اس میں کئی گنا بڑا ہوا ہے، تو پھر رعب بھی طاری ہوتا ہے، ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، خوف کی حالت بھی ہوتی ہے، پر انسان جو ہے وہ سوچنے پر مجبور بھی ہوتا ہے کہ قدم آگے بڑھایا جائے یا نہ بڑھایا جائے، لڑائی کی جائے یا نہ کی جائے۔ ایسی صورتحال میں قرآن کی رہنمائی جو ہے وہ یہی ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسی حالت میں کیا رہنمائی ہے؟ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہ جب تمہارے اور تمہارے دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر اس وقت ثابت قدم رہنا ہے، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا ہے، لڑکھڑانا نہیں ہے، پاؤں جو ہے وہ متزلزل نہیں کرنے ہیں۔ دشمن چاہے جو ہے وہ وسائل کے اعتبار سے کتنا ہی طاقتور ہو، دشمن جو ہے وہ جدید اسلحے سے جتنا ہی لیس کیوں نہ ہو، جتنے ہی جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ اقدامات کرنے کی صلاحیتیں موجود نہ ہو، اعداد و شمار کچھ بھی کہہ رہے ہو، اگر تم حق پر ہو، اگر تم سچ پر قائم ہو، اگر تم جو ہے وہ اللہ کے نام کی، اللہ کے دین کی، اسلام کی جو ہے وہ سربلندی کے لیے نکلے ہو، تو پھر جو ہے وہ موت کا ڈر رکھے بغیر تم نے کھڑے رہنا ہے، تمہاری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جہاد میں کامیابی کی یہ پہلی شرط ہے، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا۔ تو آج جو ہے وہ گفتگو اسی پر موقوف کرتا ہوں، آئندہ جو دیگر شرائط ہیں ان پر بھی جو ہے وہ فوکس کروں گا کہ دیگر شرائط بھی کامیابی کی ضمانت کس طرح سے دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔